جی جی بالکل، ایک اور سوال ہے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو فزیکل فینومینا آف یونیورس ہیں، جیسا کہ بارش کا آنا یا زلزلوں کا آنا، یا جیسے ابھی لاس اینجلس میں آگ لگی ہوئی ہے، یا اسی طرح بیماریوں کا ہونا، کیا یہ صرف فطرتی عمل ہیں، یا ان کا ہمارے اعمال کے ساتھ یا خدا کے فیصلوں کے ساتھ کوئی تعلق ہوتا ہے؟ اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ تو سر یعنی کہ اب دیکھیں، کیا ہمارے گناہوں کی وجہ سے زلزلے آ سکتے ہیں، یا بارشوں کا تعلق عذاب یا اس چیزوں کی طرح کی چیزوں کے ساتھ ہر ہوتا ہے، اور چیز اسی طرح دیکھیں، بیماریوں کا؟ جی جی جس نے یہ دنیا بنائی ہے، جس خالق نے اس دنیا کو بنائی ہے، ٹھیک ہے نا، اور وہ اس کی طاقت بے انتہا ہے، اور اس کا علم بے انتہا ہے، اور ہر چیز اس کے حکم کے تابع ہے۔ اگر وہ چاہے دنیا میں کسی کے عمل کی وجہ سے اس کو جزائے خیر دے یا کسی کو سزا دے، یہ تو بلا شک بلا ریب یہ ہو سکتا، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ ہر چیز اس کے حکم سے ہوتی ہے۔ دیکھیں، ہم جب یہ ایوولوشن کا جو نظریہ ہے، یا بگ بینگ کی تھیوری، یہ سب تھیوریاں اس پریزمپشن کے ساتھ ہے، اس فرضیے کے ساتھ ہے کہ اس کا کوئی خالق نہیں ہے، خود بخود ہو گئی ہے نا، اس فرضیے کے ساتھ ہے۔ جب ہم ثابت کرتے ہیں محکم دلیل کے ساتھ کہ اس کا خالق ہے، تو پھر یہ بالکل آپ کا پوائنٹ آف ویو تبدیل ہو جائے گا۔ بس آپ کا جو آپ جس نظر سے آپ دنیا کو دیکھ رہے تو وہ تبدیل ہو جائے گا کہ نہیں، اس دنیا کا ایک بادشاہ ہے جو ہر چیز اس کے قبضے قدرت میں ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس کا ہر فعل نہایت ہی حکیمانہ ہے، اور اس کا ہر فعل حساب کتاب کے ساتھ ہے۔ پھر مذہب کی بھی اس میں تعلیمات ہیں کہ اہل بیت علیہم السلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں کہ اگر آپ برے کام کریں گے دنیا میں بھی آپ کو سزا مل سکتی ہے، آخرت میں بھی، تو یہ تو بلا شک بلا ریب یہ اس طرح ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایک اور ایک پھر اور جی جی دیکھیں، اور اگر اللہ تعالیٰ دیکھیں یہ جو دنیا بنائی ہے، جو ہمیں نظر آ رہی ہے، اسی دنیا میں فرشتے ہوں۔ یہ تو سائنس تو نہیں کہتے فرشتہ نہیں ہے، سائنس تو نہیں کہتا کہ ملائکہ نہیں ہے، سائنس کہتی ہے کہ ہمیں نظر نہیں آ رہی جی، اور سائنس خود بھی ہمیں پتہ کہتی ہے، ہر نہیں ہے عقل بالکل۔ ہاں خود کہتی ہے ہمیں جو چیز نظر نہیں آتی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کا وجود نہیں ہے۔ یہ تو کوئی نہیں کہتا کہ اگر مجھے نظر نہیں آیا وہ موجود ہی نہیں ہے، مجھے اور آپ کو نظر نہیں آ رہا نا۔ اور ایک اندھے کو اگر لال رنگ نظر نہیں آ رہا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لال رنگ ہی نہیں ہے۔ اگر پوری انسانیت ہم سب اندھے ہوتے تو ہمارے پاس لال رنگ کا کوئی تصور نہ ہوتا، لال رنگ کے لیے ہمارے پاس الفاظ بھی نہ ہوتے نا۔ اگر کوئی کہتا کہ لال رنگ، تو ہم کہتے ہیں کہ وہ اس کی آواز، ہم سوچتے ہیں نا، کیا اس کا کہا جی قیاس آپ نے؟ کرتے ہیں۔ میں کرتا ہوں، اگر پوری انسانیت ہم سب اندھے ہوتے، نابینا ہوتے، جی جی تو ریڈ جو کلر ہے یا بلو یا یلو کلر، اس کے لیے ہمارے پاس الفاظ بھی نہ ہوتے نا۔ صحیح ہے کہ نہیں؟ بالکل صحیح کہہ الفاظ رہے نہ ہیں آپ، ہوتے، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ ہمیں نہیں پتا ہوتا کیا چیز ہے۔ اگر ہم سنتے کبھی کہ ریڈ بھی کوئی چیز ہے دنیا میں، تو ہمارے پاس یہی تصور ہوتا کہ بھئی اس کو، یہ مثلا یا نرم ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو بقیہ حواس سے تشبیہ دیتے کہ بھئی یہ نرم ہے، اس کو ٹچ کریں گے، یا سخت ہے، یا اس کو مسموعات سے اس کے قیاس کرتے کہ بھئی ریڈ کلر شاید آواز اس کی بہت، آواز کی طرح ہے وہ بہت، یا سریلی آواز ہے، یا اس طرح کی تصور کرتے، یا ٹیسٹ سے اس کو قیاس کرتے کہ بھئی رنگ ریڈ جو کلر ہے وہ میٹھا ہے یا کڑوا ہے۔ تو عرض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی، ہمارے لیے 5 حواس رکھے ہیں۔ یہ 5 حواس بعض جو چیزیں ہیں وہ اگر سامنے ہو تو دیکھ لیتا ہے، اس کی بیانڈ اس کو نظر نہیں آتا۔ اب ایسی چیزیں ہوں دنیا میں جس کو ہمارے حواس خمسہ درک نہیں کرتی، تو کون کہتا ہے وہ موجود نہیں ہے؟ جب اللہ تعالیٰ نے خبر دی اپنی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہ بھئی تمہیں نظر نہیں آتی، دنیا میں ملائکہ ہیں تم سے کئی زیادہ ہیں، ملائکہ زیادہ، اور یہ اللہ کے حکم سے زلزلے بھی لا سکتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے، ٹھیک ہے، جیسے ہم مخلوق ہیں، وہ بھی اللہ کے مخلوق، اللہ تعالیٰ کے حکم سے بارش بھی کرا سکتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے بہت کچھ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو پھر یہ تو سائنس تو یہ نہیں کہتے کہ موجود نہیں ہے، سائنس کہتے ہیں مجھے پتہ نہیں جی، میں نے دیکھا نہیں ملائکہ کو۔ سائنس تو کبھی نہیں کہتا کہ اس کا وجود، سائنس خود ابھی کیا کہتا ہے؟ ڈارک میٹر ہے۔ ابھی سائنٹسٹ فزسسٹ کیا کہتے ہیں دنیا میں جو ہمیں نظر آتا ہے، جس کو ہم ٹچ کرتے ہیں، فیل کرتے ہیں، یہ ابھی جو چیزیں ہم اور آپ ہیں نا، ہم اور آپ جو ہیں، پیریوڈک ٹیبل ہے ہمارے پاس 102 کتنے ہیں؟ پیریوڈک ٹیبل میں کتنے عناصر ہیں؟ کتنے ایلیمنٹس ہیں؟ 102 ہیں کچھ اس 102 طرح؟ ایلیمنٹس ہیں، جی جی۔ ہاں، 102 ایلیمنٹس ہیں۔ تو یہ ہمیں نظر آتے ہیں،
اس میں سے بعض نظر بھی نہیں آتے. چلیں یہ ہے ہمارے سامنے، لیکن یہ کہتے ہیں یہ صرف 5% ہے. آگے 95% کیا کہتے ہیں؟ وہ ڈارک میٹر ہے. ڈارک میٹر کیا کہتا ہے؟ وہ نہ آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں، نہ اس کو سونگھ سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں، اس کے آثار بھی نہیں دیکھ سکتے. بہت کم لوگ ہیں، یعنی بہت کم جگہ ہے اس کا کوئی اثر ظاہر ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، کوئی فزیکل اثر ظاہر ہوتا ہے تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے. وہ بھی بہت ہی دقیق حساب کتاب کے ساتھ. اس طرح نہیں ہے کہ ننگے ہاتھ ننگے آنکھ سے نیکڈ آئی سے وہ نظر آ جائے. وہ بہت دقیق حساب کتاب کرتے ہیں، گریوٹی کا فلان 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 کا، اسپیڈ کا، لائٹ کی اسپیڈ کا. اس کے بعد کہتے ہیں نہیں بھائی، ہمیں جو نظر آیا یہ صرف ایک ظاہر ہے. ہمیں جو نظر آ رہا ہے یہ دنیا یہ پوری کہکشان، چاند وغیرہ وغیرہ وغیرہ، جانوریں وغیرہ، یہ تو ہمیں صرف 5% چیزیں جو ہیں ہمارے لیے قابل جو میٹیریل ہیں وہ صرف 5% چیزیں ہیں جو ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں. باقی 95% ہیں جس کو نہ ٹچ کر سکتے ہیں نہ سونگ سکتے ہیں. اس میں اس 95% میں کیا ہو رہا ہے وہ خود سائنٹسٹ کہہ رہے ہیں، وہ کسی کو نہیں معلوم. وہاں پہ کون کون سے موجودات ہیں، کون کون سے مخلوقات ہیں، وہاں پہ کیا عوالم ہیں بھائی. پھر ایک دن آئے گا نا کہ وہ 95% بھی کہیں گے وہ بھی 5% ہے بھائی، اس سے آگے بھی 95% ہے. یہ بھی تو یہ تو کوئی نہیں ہے کہ اس کے بعد دوسرا عالم نہیں ہے، دوسرا کوئی دنیا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا بھائی، یہ تو اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اس کے آگے کچھ نہیں ہے. تو عرض یہ ہے کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے کیا اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے. پورا دنیا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے جس نے خلق کیا ہے، یہ اس کے قبضے قدرت سے باہر نہیں گیا. جی سر. جوم جاؤ، پرواز کرو، کیوں فخر سے سر اٹھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف